حضور یہ فرمائی کہ یہ جو اب ہمارا معاہدہ ہے، جو ہمارا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوا ہے، ایک یہ کہ یہ کیا فوری یہ ایک طویل عرصے پہ کچھ کہہ رہے ہیں جی بات ہو رہی تھی اور پھر اس کی فوری وجہ کیا قطر کے ساتھ جو ہاتھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے تو سارا سینٹ کام ان کا سارا ارینجمنٹ تھا، تو اس میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس دست برد سے سعودی عرب اب شاید یعنی اس کو یہ رکاوٹ بنے گا کسی فردر کوئی طال آزمائی نہ کرے اسرائیل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے نا، یہ ہمارا جو ایکارڈ ہوا، ہمارا جو اگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب سے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ جدھر سے گھما کے دیکھیں وہ اس میں ایک ہی مجھے تو نتیجہ نکل رہا ہے۔ ایک یہ کہ امریکہ، بھارت تو ہو ہی نہیں سکتا کسی قسم کا سیکیورٹی گارنٹر، جواب میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، حالانکہ اس کی خواہش تھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے نام پہ۔ پاکستان ہسٹوریکلی ہے اور سیل کر لیا اب یہ اگریمنٹ انہوں نے، سعودیوں نے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے اگر اتنے سال سے 6 دہائیوں سے اگر یہ تھا تو سوال پوچھنے کی آج کیا ضرورت پڑی بھائی؟ جو کہ کہا جا رہا نہیں کوئی نئی بات نہیں، تو پہلے سے ہے بھائی۔ نئی بات یہ ہے کہ آج سعودی سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہیں، کیونکہ سعودیوں نے سوچ سمجھ کے کیا نا۔ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، ہندوستان کا کیا ہوگا، جس کی اتنی وہاں ٹریڈ ہے، وہاں اس کے اتنے زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یو اے ای، سارے گلف میں، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پہ ہی پہنچے ہیں کہ جو یہ جنگل کا قانون آ گیا ہے انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل لاء میں نہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں، اس جنگل کے قانون کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پبلسائز کر دیا جائے کہ اگر اسرائیل ایک نیوکلیئر پاور ہے، خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر پاور یوز کرنے کی دھمکی نہیں دے رہا، اسرائیل بھی تو ایک نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں نا۔ اسرائیل نے خدا نہ کرے کوئی ایٹم بم تو نہیں وہاں برسائے، لیکن کیونکہ وہ ہے تو بڑی بڑی طاقتیں پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، تو اس کو انہوں نے ایکولائز کر دیا۔ ابھی ایک نیوکلیئر پاور ہمارے ساتھ بھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایکچولی دونوں افواج جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان ویسے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، وہ اس میں ملٹری ٹیکنالوجی میں، اور ملٹری ٹیکنالوجی وہ شیئر کرے گا سعودیہ سے، اور سعودیہ کے پاس کئی ایریاز میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ جہاں ہمیں فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہوگی فار ریسرچ، فار ایڈوانسڈ ویپنز پروڈکشن، اس میں بہت کام آئے گا، تو دونوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور اس کا ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا۔ اس کا نیچرلی ہندوستان اور اسرائیل 2 ملک ہیں جو اس پہ خوش نہیں ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوگا بھئی اگر یہ ہوا ہے تو ہمارے دوست اسرائیل کی وجہ سے ہوا نا، ان کا دوست ہے نا، اسی نے تو کیا جا کے قطر میں کہ وہ 100 سال کی جو امریکن گارنٹی تھی اس کو اس نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو ہوگا، اور اس کا پازیٹیو اثر انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ تو پہلے ہی تھی، لیکن کیونکہ اب مانا ہے پبلکلی سعودی عرب، اور دنیا کو اب اندازہ ہوا ہے کہ اگر امریکہ کی گارنٹی نہیں تو سعودی عرب پاکستان کی گارنٹی پہ خوش ہے۔ یہ بائی اٹ سیلف از این ایکنالجمنٹ ہے۔ اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ قطر جو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بھی رابطے ہیں، کچھ ریومرز ہیں، کوئی خبر کسی اتھینٹک نیوز ایجنسی سے تو نہیں آ رہی، بٹ یو نو دی نیوز از ٹیکنگ راؤنڈز کہ بھئی دے آر آلسو لوکنگ اپ ٹو، ہوا جو ان کے ساتھ یہ خود ہی انہوں نے بنا کے دی تھی بیس، 1.2 ٹریلین کا جو ہے وہ معاہدہ کیا، 10 بلین کا معاہدہ کیا، قطر انویسٹمنٹ کر رہا ہے کک سٹارٹ کرنے کے لیے امریکہ کی اکانومی، اور جوتے پڑ رہے ہیں، تو کیا they can also be inclined towards this kind of arrangement with us for their own safety؟ قصوری صاحب دیکھیے اٹس ٹو ارلی، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کریں نیٹو اور فلام اسلامک نیٹو، میں یہاں کہوں گا کہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 وہ نیٹو شیٹو کو چھوڑے، ابھی تو سارے دست یہ ہوگا، کیونکہ دنیا کو ڈرانے کی نہیں ضرورت، ہم نے ایک ڈیفنس الائنس کیا ہے، ہم کسی کو ڈرا تو نہیں رہے۔ امریکہ کا کیوں ڈر ہے بھائی؟ اس کے تو 3 جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے بیسز ہیں، سعودی عرب میں، قطر میں اور بحرین میں، اس کو تو کوئی ڈر نہیں، دونوں اس کے الائز ہیں، پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی۔ سعودی عرب اور بلینز کی امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔
خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے کہ اس کا غنڈہ گردی جو ہے وہ شاید تھوڑی سی کنٹرول میں آ جائے گی اور ملکوں پہ شاید اس طرح کھلے عام وہ حملے نہ کرے. یہاں تک تو فرق پڑے گا, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک کا معاملہ ہے کہ جی کیا دوسرے ملک آئیں گے, ہاں ایک بات ہوگی, دوسرے ملک کو اس کے ساتھ ہمارے ویسے ہی بڑے اچھے ڈیفنس ارینجمنٹس ہیں, مزید مضبوط ہوں گے. نمبر 3 جو کلیکٹیو میکنزم گلف کا ہے, جس کا پہلے کوئی سنتا بھی نہیں تھا, اب اس کا ڈیلی تذکرہ ہو رہا ہے. اب وہ جو کلیکٹیو میکنزم گلف کا ہے اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہونا چاہیے. چاہے وہ انڈیویجول ریاستیں پاکستان سے اس طرز کا معاہدہ کریں یا نہ کریں تو بات کی بات ہے. ہاں کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے سوچ لیں, ہو سکتا ہے کر دیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس کا. لیکن ان کا کلیکٹیو میکنزم ان آپریشن ہو جائے گا. اب کیا کوئی رستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ جی سی سی کے لیول پہ کوآرڈینیشن باڈی بن سکتی ہے؟ سعودی عربیہ تو ہمارا پارٹنر ہو گیا ہے, لیکن کو بنائی جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں ممکنات میں ہیں. یہ بھی ممکن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خبریں اڑ رہی ہیں کہ اور بھی کوئی جو اسرائیل ہے اس نے تو قطر پر حملہ کیا تھا, اس لیے حملہ کیا تھا کہ وہاں حماس کی جو ہے وہ وہاں رہنما تھے, قیادت وہاں پر موجود تھی, اور بعد میں اس نے کہا جہاں جہاں یہ قیادت جائے گی وہاں حملہ کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ترکی پر بھی حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ اگلا نشانہ اس کا ترکی ہے. پاکستان کا بھی بڑھ کر نام جو ہے وہ نیتنیاہو لے رہا ہے. دوسرا یہ رہنمائی چاہوں گا کہ باگرام جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ ہر صورت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. سر یہ وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے, اور کیا چین کو اس پر کیوں تشویش ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی پہ جب حملہ کرے گا نا تو اس کا جواب بھی اسے مل جائے گا. ترکی اپنی فوجیں موو کرے گا آگے, اسرائیل میں نہیں. وہ شام کے قریب ویسے ہی اس کی فوجیں موجود ہیں. ٹھیک ہے وہ ٹرکی نیوکلیئر پاور نہیں ہے, بلکہ ترکی نے اگر حملہ کیا تو پھر وہ کمپیل کرے گا کہ کنٹریز لائک ٹرکی, ایجپٹ وہ ویسے ہی کہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور بننا چاہتے ہیں. کیونکہ اس لیے اتنا آسان نہیں اگر کہ وہ ترکی پہ حملہ کرے گا تو جواب اس کو فوراً ملے گا. ترکی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا رہے گا. جہاں تک آپ نے بگرام کی بات کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ صرف ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی, جو کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کچھ اس کے حق میں دلائل دیے گئے. لیکن اس میں مسئلہ کچھ اور ہے. یہ ہے کہ افغان جب تک خود نہ دیں, اب ان کو کیا ضرورت ہے. ہاں 1-2 فائدے امریکہ آفر کر سکتا ہے انہیں. ان کو یہ کہہ سکتا ہے تمہارے 7 بلین رکے ہوئے ہیں, اب واپس کر دیتے ہیں, ریلیز کر دیتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے ہم ڈپلومیٹکلی ریکگنائز نہیں کرتے, ہم کر لیں گے اور UN میں بھی تمہاری ریپرزنٹیشن کرا دیں گے. لیکن میرا عقل تو نہیں مانتا. عقل نہیں مانتی کہ وہ اس پہ مان جائیں گے جب ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر اسامہ بن لادن کو تم فلاں کے حوالے کرو, امریکہ کا تو دور کی بات ہے, ان جواب دیا تھا, تو کس بنیاد پر وہ ان کو دعوت دیں گے؟ میری عقل نہیں مان رہی. اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ان کی مرضی خلاف جاتے ہیں, چاہے وہ برطانیہ ہو 100 سال پہلے, یا اس کے بعد روس ہو یا امریکہ, اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اچھا قصوری صاحب, یہ جو ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور ٹرمپ صاحب کی, اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, تو آپ اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ وٹ کوڈ بی ڈسکسڈ ان دس میٹنگ؟ آپ بات کر رہے ہیں جو کلیکٹیو میٹنگ ہو رہی ہے مسلم لیڈرز کی؟ جی اسی کی بات کر رہے ہیں. جی یس سر. ہاں دیکھیں وہ کلیکٹیو میٹنگ ہے, یہ فالو اپ ہے جو عرب اسلامک سمٹ ہوئی تھی اس کی, اور اس میں ایک جوائنٹ میسج جائے گا وچ از ویری گڈ. سوال یہ ٹرمپ صاحب کیا کر سکتے ہیں, تو میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے. وہ کوشش تو کریں گے, ان سے باتیں تو سب ٹھیک کریں گے, لیکن وہ کس طرح بتائیں کہ ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے جو اپنا ان کا ووٹر ہے. لیکن وہ مشکلات ضرور پیدا کریں گے. اٹس اے گڈ تھنگ کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس میں شامل ہیں, کہ جو صرف 2 نان عرب ممالک اس میں سنا جا رہے ہیں, ایک انڈونیزیا اور ایک پاکستان ہے. انڈونیزیا سب سے بڑی ریاست ہے آبادی کے حساب سے, پاکستان ملیٹریلی سب سے اسٹرانگ ریاست ہے,
باقی میں نے سنا ہے کہ باقی ملک ہیں وہ سب گلف کے ہیں یا عربز ہیں، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو شمولیت ہے۔ Kasuri Saab, it is always a great pleasure to have you on the show. Thank you very much for enlightening us on these very complex issues. ایک بڑی بدلتی ہوئی ایک شارپ ٹرنز لیے ہیں حالیہ تاریخ میں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں کسوری صاحب نے بڑی صراحت اور وضاحت سے ہماری رہنمائی کی۔